ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہر دوسرے گھر میں لڑائی، ناچاکی، اختلافات اور طرح طرح کے مسائل ہیں، اور ان کے حل کے لیے ہم طرح طرح کے عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہمیں کسی جادوگر، کسی عامل کے پاس جانے سے پہلے اس بات کو اپنے پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن الملکۃ یمن، اچھے اخلاق، حسن اخلاق یہ برکت کا باعث ہیں، یہ سعادت کا باعث ہیں، یہ خوشی اور راحت کا باعث ہیں۔ اور فرمایا وسوء الخلق شؤم، کہ برے اخلاق یہ نحوست کا باعث ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت دفعہ کوئی اور جادو، کوئی اور دوسرا معاملہ نہیں ہوتا، اصل میں بد اخلاقی کی نحوست ہوتی ہے اور بد اخلاقی کی بے برکتی ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ حضور نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ حسن اخلاق خیر اور برکت کا باعث ہیں، اور بد اخلاقی بے برکتی کا باعث ہے۔ اس سے گھروں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، یہ نحوست کا باعث ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب، اگر آپ سخت دل اور تیز مزاج کے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ ذرا تصور کریں کہ حضور کی ذات میں اللہ نے ہر حسن جمع کر دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت میں یہ خدا نہ خواستہ خرابی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، یہ آپ کے ساتھ نہ چل سکتے۔ تو ہمارے جیسے لوگ جن میں کروڑہا اور بھی خرابیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ بد اخلاقی کی خرابی بھی شامل ہو جائے تو اس کی نحوستوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون اس بندے سے ملنا اور کون اس بندے کے پاس بیٹھنا گوارا کرے گا؟ یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ ہمارے مرد، ہماری خواتین آس پاس طویل دھاگے فلاں فلاں اس چکر میں تو پڑتی ہیں یا پڑتے ہیں، لیکن اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ کہیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی تو نہیں ہے۔ ہمارا کاروباری طبقہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، لیکن وہ اس بات کا نوٹس نہیں لیتے کہ ہمارا جو کسٹمر، جو گاہک ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کے ساتھ بد تہذیبی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی نحوست ہمیں بھگتنا پڑتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق یہ برکت ہیں، برکت کا باعث ہیں، اور بد اخلاقی نحوست کا باعث ہے۔ میں اگلے دن ایک تحریر دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے اپنی ماں سے شکایت کی کہ میں شادی کے بعد جب سے اپنے گھر گئی ہوں، اس گھر میں کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا، میرے شوہر کا رویہ بڑا خوفناک ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو زہر دے دوں اور اس کو مار دوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ تو اس کی ماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم زہر ضرور اسے دینا، لیکن ایسا کرو کہ 2-4 مہینے ذرا گزار لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی اسے دے دو، کوئی زہر دے دو، اسے مار دو تو اس کا قتل تمہارے اوپر پڑ جائے۔ تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرو کہ کسی کو شک بھی نہ گزرے کہ تم بھی ایسا کام کر سکتے ہو۔ تو اس خاتون نے 2-3 مہینے کے لیے اپنے اس رویے کو تبدیل کر لیا کہ کل کلا میرے اوپر شک نہ کیا جا سکے۔ اب پھر وہ اپنی ماں کے پاس آئی، ان ماں نے کہا کہ اب کیا حالات ہیں، اب اگر تم زہر دینا چاہو تو دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں زہر نہیں دینا چاہتی، وہ تو میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، میرے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، وہ تو میری ایک ایک فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ماں نے اسے بات سمجھائی کہ اصل بیٹے اصل وجہ بد اخلاقی تھی، اب آپ نے یک طرفہ طور پہ چونکہ سیز فائر کر کے ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تو وہ بھی تمہارے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں سے بھی نفرتیں جاتی رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسن اخلاق برکت ہیں، برکت کا باعث ہیں، اور بد اخلاقی حضور نے فرمایا نحوست کا باعث ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس بابرکت عمل کو اپنانے کی اور اس نحوست والے کام کو ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔